ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے ایک اور چیز ذہن ہے کہ فاللہ کا ایک اور معنی العلم غالۃ المومن، کہ علم مومن کی گمشدہ ہے، لہذا کہ جہاں سے بھی ملے علم مومن کی میراث ہے، اور میراث بھی گمشدہ، یعنی جہاں کہیں بھی کوئی سیکرٹ نالج ہے وہ ہمارا ہے۔ اس لیے سبحان اللہ آج ہم اس کو ریٹریس کریں گے، ریسرچ کر کے محنت کر کے وہ ہماری پراپرٹی اور کسی نے حاصل کیا ہو، کہیں سے حاصل کیا ہو، جب بھی حاصل کیا وہ ہماری میراث ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج میں نے ایک ایسے ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے کہ جس کی مجھے ضرورت محسوس ہوئی کسی سطح پر، اپنے بعض آباد کے لیے بلکہ سب کے لیے، بلکہ پوری عالمی انسانیت کے لیے اگر میں کہوں تو بے جان نہ ہو۔ ہر انسان کو اس ٹاپک کی ضرورت ہے۔ کامیابی، سکسیس، فوز عزیز ہے اور کوئی لفظ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں، مجھے بھی بتائیں بلکہ وکٹری، وننگ، رائز، پروموشن، گوئنگ ٹورڈز ہائٹس، کوئی کسی اعتبار سے بھی آپ اس کو ڈسکرائب کریں، یہ چیز ہر ایک کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا فارمولہ کس کے پاس ہے؟ کتنے نیک لوگ، اچھے لوگ، پاکیزہ لوگ، محنتی لوگ، دعائیں مانگنے والے، مناجات کرنے والے، رونے والے ہیں کہ خدا میں پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اور کتنے ناکارہ مجھے سے لگار کو باوجود اپنے گناہوں کے بوجھ اتنا بڑا اٹھایا ہوا اور غلطیوں کا سب کچھ، لیکن پھر بھی پرواز اوپر ہی اوپر جا رہی۔ اب اس سچویشن میں ایک تیسرا فریق اٹھ کے کہتا ہے کہ یار خدا تو ہے ہی کوئی، دیکھو جو حضرت صاحب نماز میں پڑھنے اس نے ہاتھ کو تو کچھ نہیں کرنا، اس نے ہاتھ وہ اپنی ایک تعبیر رکھتا ہے۔ تیسرا ایک نیک پارسا لیکن مفلوق الحال، بد حال، ٹھیک ہے۔ دوسرا سادہ سا بندہ، سمپل سا، کچھ بھی نہیں کیا اور اوپر ہے، اور جی آج دیکھا تو انعام نکل رہا ہے جی 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، آج دیکھا تو جناب میرا کوئی دکان کھولی تو کاروبار میں وہ برکت آئی کہ گاہک ہے کہ ٹوٹتے ہی نہیں سلسلے، سروس میں گیا تو ایک دن ایک گریڈ میں، دوسرے دن دوسرے گریڈ میں، اس کے بعد تیسرے گریڈ میں، اور آگے ہی آگے، اوپر ہی اوپر، پروموشن ہی پروموشن۔ لائر ہے تو اس کے کلائنٹس جو ہیں لائنس میں لگ کے اس سے کام لے رہے ہیں، ٹھیک۔ اس صورت میں ایک تیسرا بندہ سوال کرتا ہے کہ کوئی اور فارمولہ ہے یہ ظاہری قد و کاوش کے علاوہ، کوئی اور فارمولہ ہے جو سیکرٹلی کہیں کام کر رہا ہے؟ وہ فارمولہ چاہیے کہ جو اس کی کاوشوں کے آگے بند باندھ رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے نیکیاں بے صبر ہوگی
اور کوئی سیکرٹ فارمولا ہے جو اس کی کاوشوں کو پر لگا رہا ہے. ایک کے لاکھ اور لاکھ کے کروڑ بنائے چلے جا رہا ہے. پروسیسنگ اور ری پروسیسنگ ہو رہی ہے جو ظاہر میں کچھ نہیں لگ رہا. اندر ہی اندر کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اب دیکھیں آپ کو زندگی میں اس معیار کو، اس پیرامیٹر کو سامنے رکھیں اور کامیاب اور ناکام کا آپ تعین کریں کہ کامیاب ہونے والا کیسے کامیاب ہوا، ناکام ہونے والا کیوں ناکام. اس پر میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے اور اس لیے کرنی ہے کہ جس کی ضرورت محسوس ہو اور ہر ایک کے لیے ضرورت محسوس ہوئی. اپنے لیے تو خیر اللہ پاک کرم فرمائے، مجھے کبھی گرا پیدا ہوا نہیں، کبھی پروردگار نے پیدا ہونے دیا ہے. سبحان سبحان کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے جو آپ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے میرے ساتھ یہ ریاض حسن بھائی لندن کی ایک شاپ پر آتے ہیں. کتابوں کی دکان پر ہم ضرور جاتے ہیں، کہیں اور جانا نہ چاہتے. وہاں پر ہمارے ایک عزیز نے ایک ہمیں کتاب دکھائی. یہ کتاب لازمی پڑھ. میں نے اس کتاب کو معمولی سمجھا، یوں سمجھا صاحب کہ ناول ٹائپ کی چیز ہے اور اس کو چھوڑے. ابتدا میں ہم نے اس کی پرواہ نہ کی، لیکن جب ہمارے عزیز کا اصرار بڑھا تو میں نے کہا چلے لے لیتے. ہم نے وہ کتاب پرچیز کر لی اور سچی بات ہے وہ کتاب میں نے رکھ دی، اس کو دیکھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں. اور اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جتنی تاخیر اس کتاب کے پڑھنے میں لگائی، کاش اتنی تاخیر نہ کرتا. کیوں کہ پہلی بات یہ ہے دنیا کا، زندگی کا پہلا قانون یاد رکھیں، جو آپ سے سچی محبت کرنے والے عزیز ہیں ان کی زبانوں سے خدا بولتا ہے. سکسیس کا پہلا قانون. مجھے بعض اوقات بس اسد ہے یا ریاض ہے یا آپ بھی بھائی ساتھ میں چھوٹے سے کام نہیں لوں گا، پھر چھوٹے سے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ضرور لوں گا. آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب میں ان سے ملتا ہوں تو بچوں کی طرح سے، مثلا جس طرح میں عبد المعیز سے ملتا ہوں اسی طرح اسد سے ملتا ہوں. جس طرح عبد المعیز چھوٹے ہیں، سب کے پیار کے مستحق ہیں، وہی پیار اسد کو ملتا ہے. وہی ہم جس طرح نازنین بیٹی سے ملتا ہوں اس طرح ریاض سے ملتا ہوں. کیوں؟ کوئی ایک قانون سیکھا ہے، آپ کو سکھا رہا. یاد رکھیں جو آپ کے سچے اور سچے عزیز ہیں ان کی زبانوں سے خدا. کیا بات ہے. میں نے اس حدیث پاک پر غور کیا اور اس آیت مبارکہ پر غور کیا اور کیا محبوب ان سے مشورہ کر لیا کرو، کیا سرکار سے اللہ کی باتیں نہیں ہوتی تھی؟ خود اپنی خلوتوں میں بلا کر کلام فرمانے والا، محبوبیت کے تاج اعظم سر پہ رکھنے والا ان سے کیا بات. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ دنیا کو قانون سمجھا جائے. یہ قانون محبوب تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے اور بھی قانون بہت سارے ہیں. کیا بات ہے. یہ دنیا داروں کو سمجھ آ جائے کہ سچی بات کرنے والوں کی زبانوں سے تقدیر بولتی ہے، تقدیر کے فارمولے بولتے ہیں. اب میں کس پر اس پر دے رہا ہوں کہ جس عزیز نے کہا کہ یہ کتاب پڑھے
میں نے پڑھی ہے، مجھے اچھی لگی ہے. وہ ان عزیزوں میں سے تھے کہ جن کے لیے ایک بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ان کی زبانوں سے میرے لیے خدا بولا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی ایمن میں پہنچے، فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اگر عبارت میں کہیں حافظ قرآن نہیں کہ جب وادی ایمن میں پہنچے تو درخت بول پڑا موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. درخت کے پتے بولے تو رب بول رہا ہو. اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. نہ درخت رب ہے، نہ موسیٰ نے اسے رب مانا ہے، نہ ماننا چاہیے. پھر یہ پکار یہ کیوں ہے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ بتانا مقصود یہ تھا کہ کسی بھی بات کو ریجیکٹ نہ کرنا. رب کسی سے بھی بول سکتا ہے. کیا بات ہے. ہر ایک کے اندر رب کی کوئی نہ کوئی تجلی موجود ہے، اپنی شان میں کچھ سے بول سکتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ بات میں نے بعد میں جب وہ کتاب میرے پاس آئی رکھ دیا. پھر جب مجھے اس کتاب کے پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے توبہ کی. میں نے کہا یا اللہ کاش یہ تاثیر نہ ہوتا. میں اس کتاب کو پہلے پڑھتا. خیر کتاب کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے The Monk Who Sold His Brother. مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا، مسجد میں بیٹھا ہوں جس کا خالصتاً تعلق اسلام سے. اگر کسی کرسچن سے کہا گیا کہ مسجد میں چلے آپ سے بات کرنے تو کہے گا نہیں جاتا. کیوں جاؤں؟ چرچ میں چلو. ہندو سے کہے مسجد میں چلے آپ سے بات کرنے تو کہے گا نہیں جاتا. مندر میں چلنا جاؤ. مسلمان سے کہا جائے چرچ میں چلنے یہ بات کرنی ہے کہے گا نہیں جاؤ. مسجد میں چلنا تو چلو. اس کا مطلب ہے کہ انسانیت کو مسجد، مندر، چرچ اور کنشت میں سیناگوگ کمران آپ کیوں نہیں بولتے؟ سیناگوگ ٹھیک ہے. سیناگوگ یعنی جہاں پر کہ یہودیوں ہی کا سیناگوگ ہوتا ہے جس طرح کرسچن کا چرچ ہے. ہیکل تو ہیکل سلیمانی ہے نا. ہیکل سلیمانی ہے. یہ سارے سیناگوگ ہو، ٹیمپل یہ بدھسٹ استعمال کرتے ہیں. ہر لینگویج میں الفاظ مختلف ہیں. انگریزی والوں نے اس کے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کیا. ٹھیک ہے دیکھ لیجیے. میرا سیناگوگ کا اس میں ذہن میں آج سے میں نے آپ کو دے دیا. آپ تحقیق کریں. سوشل اسٹڈیز میں ہے 3 کلاس کی سوشل اسٹڈیز میں کس کلاس؟ 3 کلاس کی سوشل اسٹڈیز میں آکسفورڈ کے سلیبس میں. کہاں چل یہ الفاظ آپ دیتے ہوئے کیونکہ اس دفعہ انگلینڈ میں ہم بات کر رہے تھے ہیبرو. ہم نے پاکستان میں جہاں بھی سنا، جہاں بھی دیکھا، جہاں بھی پڑھا، خود بھی پڑھایا پڑھا ہیبریو.
ٹھیک ہے. جی ایک ننھا سا بچہ کہتا ہے isn't it Hebrew. ہیبرو تو الفاظ کو اچھی طرح سیکھنے میں کہیں بھی اصلاح ہوتی ہے نا تو آپ فوراً اس اصلاح کو قبول کریں. قبول کریں. اچھا تو اب ہم نے کیا کیا کہ اس لا آف سکسیس کو کہ جو پوری عالم انسانیت کے کا تھا اور ہر انسان کے لیے تھا. کیا عیسائیوں یہودیوں اور بدھسٹوں اور ہندوؤں میں کوئی بادشاہ نہیں بنا؟ یہ نا؟ تو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ہمارا خدا ہے؟ بالکل کیا اہل مسجد میں سے کوئی غریب کوئی نہیں ہے؟ کیا اہل مندر میں سے کوئی غریب نہیں ہے؟ کیا چرچ میں جانے والوں میں سے کوئی غریب نہیں ہے؟ اگر غریب ان میں بھی ہیں، غریب ان میں بھی ہیں، غریب ادھر بھی ہیں، غریب ادھر بھی ہیں، امیر ادھر بھی ہیں، امیر ادھر بھی ہیں، رائز ادھر بھی ہے، رائز ادھر بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً اس سسٹم میں جو ہم نے بنا رکھا ہے کہیں نہ کہیں کوئی فلاں ضرور ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. بالکل صحیح. چرچ والوں کو چرچ سے باہر نہیں نکلنے دے رہے، مسجد والوں کو مسجد سے باہر نہیں نکلنے دے رہے، مندر والوں کو مندر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے، اور یہی سمجھتے ہیں کہ جو ان جگہوں پر بیٹھا ہوگا وہی کامیاب ہوگا، جو ادھر سے فیض نہیں لے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہو رہا. بالکل صحیح. کیوں جناب؟ بالکل صحیح. سوال تو بنتا ہے نا. کوئی اگر ادب سے سوال نہ کرے تو اس کی مہربانی، لیکن اعلی مذہب تمہارے اوپر یہ سوال بنتا ہے بالکل صحیح. جس کا جواب دینا پڑے گا. نہیں دو گے تو جو ایتھیسٹ ہیں وہ سارے گھنٹے چھوڑے تو کیوں مانتے ہیں، خواہ وہ چرچ کے ہوں، خواہ وہ مسجد کے ہوں، خواہ وہ مندر کے ہوں، خواہ کرسٹ کے ہوں، خواہ وہ سائن آباد کے ہوں، یا کسی بھی منسٹری کے ہوں، کسی بھی ٹیمپل کے ہوں. بالکل صحیح. سوال تو بنتا ہے کہ اتنا بڑا لا آف سکسیس یا لا آف ان سکسیس جو پورے عالم انسانیت کو کہیں سے نادیدہ طور پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اس کے یہ منکر ہیں اور اپنے خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. گویا پتھر کا قائل اور یونیورس کا منکر، دیواروں کا قائل اور پوری کائنات کا منکر. سخت فاقہ. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک عابد و زاہد جس کو عبادت گزار کہیں اور وہ اشارے کے ساتھ یا ایون فورس کے ساتھ ایک دروازہ بھی نہ کھول سکے، اور ایک عابد و زاہد جس کو ولی یا صحابی یا نبی کہیں اور وہ چاہے تو سورج کو بھی پلٹا دے. یہ بھی انسان تھا، باڈی اس کی انسانوں والی تھی، سوچ انسانوں والی تھی، فکر انسانوں والی تھی، پردوش انسانوں والا تھا، سسٹمز انسانوں والے تھے. یہ اتنا بڑا کمال کہیں سے پک کر لایا ہے کہ موسم بدل دیتا ہے، خزاؤں میں بہار لے آتا ہے، باغوں میں خزاں آ جاتی ہے. فورس فلی چلتے ہوئے فلڈی دریاؤں کو ایک آسام مار کے تو نہیں کر دیتا، ادھر کے پانی تم ادھر رہنا، ادھر کے پانی تم ادھر رہنا، سے گزرنے والا. یہ بھی انسان تھا، عبادت اس کی تھی، اس کی بتائی ہوئی تھی، اسی کے امتی نے کی، کوئی تاثیر نہ لگی. عبادت کا پیٹرن یہی تھا، نماز یہی تھی، روزہ یہی تھا، حج اور پلگرمیج یہی تھا. اس نے کیا، کر کے دکھایا تو مردے زندہ، اس نے کیا کچھ بھی نہ ہوا. Where lies the flaw؟ کوئی گیپ ہے جو اس میں اور اس میں، آقا و غلام ہونے کے باوجود
मुतीअ व मुता होने के बावजूद और साथी और दोस्त होने के बावजूद इनकी पर्सनैलिटीज में कोई मैन फ्लॉ जरूर, कोई गैप वैक्यूम मौजूद है जिसको ट्रेस करना है। अगर वो वैक्यूम ट्रेस हो जाए तो आज भी हो जो बराहीम का इमाम, क्या बात है, आग कर सकती है अंदाज़ा। क्या बात है। वो वैक्यूम ट्रेस करने के लिए इंसान ने कोशिशें की हैं और इंसान कोशिशें कर रहा है। क्या बात है। वो बुक जिसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, मैंने घर आकर उसको पढ़ा। वो किस बंदे ने लिखा, उसका नाम है रॉबिन जूलियन मेंट। ठीक है, ये मुसन्निफ का नाम जूलियन मेंट रॉबिन शर्मा है ना? मुसन्निफ जो मैं कह रहा हूँ आप रॉबिन शर्मा कलेक्शन है ना। सुल्तान बादशाह, अब अगर आपने कहा ना मेरे लिए खुसूसी दुआ फरमाए तो मैं आपको मारूंगा। दाढ़ी रख के बैठा रहा, यही तो खुदा है तुम लोगों का। मैं उलूम अपने सीना काट कट करके देता हूँ और फिर बाद में आता आहिस्ता से मेरी बगल में मुंह डाल के मेरे लिए खुसूसी दुआ फरमाए। You must be having a very good year, writing down whatever I was saying. ठीक है ना? क्लियर? उस बंदे ने जिसका नाम मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जूलियन। आप गुस्सा नहीं करना, उसका नाम आप मोहम्मद मुस्तफ़ा भी रख सकते हैं, या गुलाम मुस्तफ़ा भी रख सकते हैं, या गुलाम अली भी रख सकते हैं, गुलाम हुसैन रख सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं होगा। ये पैगाम मस्जिद वालों के लिए भी है और चर्च वालों के लिए, मंदिर वालों के लिए, साना बाग वालों के लिए, टेम्पल्स वालों के लिए, बुद्धिस्टों के लिए, सबके। बिल्कुल बिल्कुल। एडिटर इस किताब का, इसके बयान के एडिटर का नाम है रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा ROBINSHARMA। ये उसके एडिटर, उसके एडिट करने वाले का, बयान करने वाला और उस बयान को सुनकर आगे इशू करने वाले का नाम है जॉन। इस किताब में क्या, आज ज़ाहिर में पूरी किताब तो आपको नहीं सुना सकता, लेकिन उसमें से एक मेन नुक्ता मैं आपको दे रहा हूँ। अगर यही समझ में आ गया तो यूँ समझ लें कि आप अपने से लेकर के प्रॉफिट तक का सारा रूट क्लियर। ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए बयान करने लगा हूँ, कर रहा हूँ कि जिनको पूरी एफर्ट्स के बावजूद जिंदगी में कामयाबी नसीब नहीं हुई। है मुसलमान, अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ। क्या बात है। हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली है। ठीक है ना? अब वो बंदा जिसका हम जिक्र कर, इस हदीस के सामने रखिए आका की हदीस कि मोमिन की गुमशुदा मीरास जहां से मिले उसको कैच करो, क्योंकि तुम्हारी मीरास। जूलियन मेंटल कौन था? एक लॉयर। वकीलों, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं। अदालत हो जहां लोगों को इंसाफ मिलता है, वहां पर कुछ कुत्ते लड़ रहे हो सहन में, नाते मुक्के टकरे
لاٹھیاں، یہ کون لڑ رہے ہیں؟ ایمان سے ذرا گریبان میں وہ ڈال کے دیکھیں، انسان وکیل تو انسان کا شرف ہے نا، کیا انسان ایسے لڑتا ہے؟ اور وہ بھی اس جگہ پر جہاں پر عدل لینے آیا ہے اور عدل دلانا آیا ہے۔ عدل دلانے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے بھائی کو لاتے مارو، ٹکرے مارو، گالیاں بکو، انسانیت کا معیار گرا دو۔ یہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر ایک اضطراب ہے جس کو تم اوور کم نہیں کر پائے، تم اس کا حل نہیں تلاش کر پائے، اور ایک طرف گدھے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف وکیل لڑ رہے ہیں۔ یہ شخص بھی ایک وکیل تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ وکیل بھی اس سزا کا کہ جس سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے 10 دن محنت کرنا پڑتا ہے۔ امیر کبیر، اتنا بڑا امیر کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا میرے پاس کتنی دولت۔ اور یاد رکھیں، ہر نعمت اگر اس کو نعمت کے چینل سے اخذ نہ کیے جائے تو وہ اضطراب بڑھاتے جاتے ہیں، بالکل صحیح، ایک اضطراب کریٹ کرتی ہے۔ اس کی نعمتیں بڑھتی گئی اور اضطراب بڑھتا گیا، اور یہاں تک پہنچا کہ پورا دن عدالتوں میں اور رات کے وقت چوٹی کے ہوٹلز کے اندر اپنا وقت گزارتا، کھانا وہاں کھاتا، اور ہر روز کنسرٹس میں رنگ رلیاں مناتا، اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گیا۔ لیکن دولت تو آ گئی، لیکن اندر کا دوست ناراض ہو، اندر کا غم خار ناراض ہو۔ یہاں نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زیادہ ڈیوٹی کرنے کو اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں، جی آئی ایم آفلی بزی، میری ڈیوٹی ہے، آج میں نے فلاں مستری صاحب کو فلاں جگہ پر پہنچانا تھا، فلاں کارپینٹر صاحب کو فلاں جگہ پر پہنچانا تھا، یہ سرکار کی محفل میں نہیں آیا۔ جی I was busy, awfully busy, because I was on duty. اس لیے سرکار کی محفل کو چھوڑا ہے، اس مقصد کے لیے، دولت کے لیے جو اضطراب بڑھاتی ہے۔ جولین مینٹل کی مثال لے لو، ہر اس انسان کی مثال لے لو۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک ایسا شخص آیا، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ہزارہ لوگوں کو عراق میں جاب دی۔ میں نے کہا جی آپ کس طرح تشریف لائے؟ فرمانے لگے کہ دنیا کا امیر ترین بندہ، لیکن حالت یہ ہے کہ دال پر گزارا کرتا ہے، ایک روٹی اور دال کی آدھی پلیٹ، اس سے زیادہ میں کھا نہیں سکتا۔ اندر کا اضطراب ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کچھ سکون کا کوئی فارمولا بتا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر سکون کے فارمولے بتانے والے دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک وہ کہ جو سیدھے سادھے لوگ اللہ کو یاد کیا، حضور پر درود شریف بھیجا، یہ وظیفہ پڑھا، یہ کرو گے یہ کرو گے وہ ہو جائے، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ سارا کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر دوسرے پیر کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، پھر چوتھے کے پاس۔ چند دن پہلے میرے پاس ایک سفارشی صاحب تشریف لائے، فلاں شخص فلاں جگہ سے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے،
میں نے کہا میں نے تو نہیں سن رہا جی وہ آیا ہے بناؤ کی طرح پھر لوگ نازل ہوتے ہیں کس وقت پیروں کے پاس ٹھیک ہے تو یہ باتیں یاد کرنی ہے لوگوں کو سکھانی ہے سمجھانی ہے ٹھیک ہے بیٹا حیرت میں بیٹھا ہوا ہے کہ جناب کیسا موضوع چل پڑا ہے یہ موضوع زندگی بدلنے والا موضوع تو جناب آپ سے مل رہے ہیں میں کس کو ملے میں نے تو نہیں بتایا نہیں جی وہ خود ہی آپ بس تھوڑا سا ٹائم دے کیا ہو جنہوں بیماری 45 سال لگے صحیح ملے جا گیا میں نے جو 45 سال سے تک نہیں مری جس بیماری نے اسے مرنے نہیں دیا وہ بیماری تو محسن ہے کیونکہ بیماری ہوتی ہے وہی جو کم از کم 1 سال میں انسان کو فارغ کرتا ہے وہ تو ہوئی نا بیماری تو جو 45 سال تک نہ مر رہے تھے کیا ہو گیا میں نہیں لگا ٹھیک ہے صاحب اچھا یہ یقیناً میرے بولنے میں شاید کوئی محسوس کی ہوئی اس میں بول ہے تھوڑا سا پیچھے رکھ دو تھوڑا سا پیچھے رکھ اصل یہ ٹاپک بیان کرنے والے کو تو پیاس لگے یا نہ لگے لیکن سننے والے کو ضرور صاحب یہ ٹھنڈا پانی لائیں تاکہ شاید یہی پی کر کے زبان بند پانی جان چھوڑے میں نے کہا وہ تو ہوئی نا بیماری کی جو انسان کو مار دے جو 45 سال تک نہ مرنے دے اس کے علاج کی کیا ضرورت ہے 45 سال کی بیماری تو جواب ملا نہیں ایسا ہے اس کی کچھ پیڑا جی کیا پیڑا جن پیڑا تو بڑے موسم ہیں ان جنوں کو پینشن دو لیکن بڑی جن کتنا وقت کرتا ہے پیسہ 25 سال سروس میں بندہ دیکھنے پینشن بھی ہو جاتی ہے 20 سال سروس ہو تو ریکویسٹ پینشن بن جاتی ہے 10 سال سروس ہو تو اگر انسان میڈیکل گراؤنڈ پہ پینشن لینا چاہے تو بن جاتی ہے وہ 45 سال سے جن خدمت کر رہے ہیں میں نے کہا ان کو تو دو پینشن تو میں نے کہا کہ اس سے بیک ہے کہنے جی ہاں بیک ہے انگریز کہاں سے بولنا شیر سے میں نے کہا آپ خود دیکھو کہ تم جس شخص کو میرے پاس سفارشی بن کر لا رہے ہو مثلا سید السادات جیسی عظیم ہستی کا ولی جو قرآن شریف کا باغیوں سے میرے پاس لا رہے ہو اسے کہو کہ جاؤ اپنے شہر کے آستانے پر اور اپنی معافی مانگو اور حضور کے آستانے پر حاضری دو اچھا اس طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے کبھی ایک پیر کبھی دوسرے پیر کبھی تیسرے پیر وہ پیر ٹھیک ہوتے ہیں مرید لاجی ہوتا ہے لاجی پتہ ہے نا ہمارا کتے کو جو برتن نظر آتا ہے وہی منہ مارتا ہے ہمارا کتے کو لاجی کہتے ہیں ناٹ ڈسکرپٹ سنارلی ٹھیک ہے تو لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ بندہ کنفیوز ہے بالکل صحیح اب کمزوری اپنی تھی یا پیر کی یا استاد کی یا کسی کی نہیں لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ اس کا اضطراب بڑھتا گیا ہے اور آج بھی پہلے دن کی طرح اس کے حالت کی تلاش میں ہے جونیئر مینٹل کا اضطراب بڑھتا چلا گیا کیسز کی فائلیں بڑھتی چلے گی دفتر بھرتے چلے گئے ججز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے اس لیے فورسفل اس کے دلائل ہوتے تھے لیکن ایک دن کیا ہوا when he was in almost 70s جبکہ وہ 70 سال کی دہائی میں شام میں داخل ہو چکا ٹھیک ہے منہ کے بل گرا کورٹ میں ہارٹ اٹیک ہوا اور آلموسٹ ڈیتھ چنانچہ
اس کو اٹھا کر کارڈیک وارڈ میں پہنچایا گیا. طارق بشیر کدھر؟ یہ ٹھیک ہے، یہ آرٹ کے شعبے کے لوگ ہیں نا. پہنچایا گیا وہاں پر، اور وہاں پر جو تھوڑی بہت اس کو ٹریٹمنٹ ملی. ٹریٹمنٹ لینے کے بعد ڈاکٹر صاحبان نے ٹریٹمنٹ لینے کے بعد یہ کہا کہ آپ دو ہی صورتیں ہیں، زندہ رہنا ہے تو کام چھوڑو، کام کرنا ہے تو فارغ. دل ناراض. یہ ہماری اذان کا ٹائم ہو گیا. نماز اذان پڑھ نماز کے بعد